شازیہ کی شادی لاہور کے ایک بڑے اور روایتی خاندان میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد شروع کے کچھ مہینوں میں شازیہ نے ہر وقت اپنے سسرال والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ہر کام میں آگے رہتی، ہر محفل کا حصہ بنتی، ساس سسر نندوں اور دیوروں سب کی خدمت کرتی اور کوشش کرتی کہ کوئی اس کی موجودگی سے اکتا نہ جائے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر وقت حاضر رہنے سے اس کی عزت بڑھے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ اس کی ہر وقت کی موجودگی کو معمولی سمجھا جانے لگا اور اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ ساس نندیں اسے کبھی کام کاج میں ٹوکتی تو کبھی اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ شازیہ اس صورتحال سے پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اس کی بڑی خالہ اس سے ملنے آئیں اور شازیہ نے انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ خالہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی یاد رکھو، کسی بھی چیز کی کثرت اس کی قدر کم کر دیتی ہے۔ لوگوں کو اپنی غیر موجودگی کا احساس دلاؤ، تب ہی وہ تمہاری اہمیت سمجھیں گے۔ خالہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شازیہ نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ اس نے اپنی سسرال کی روٹین میں کچھ تبدیلیاں لانا شروع کیں۔ اس نے اچانک اپنے آبائی گھر میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا، کبھی مہینے میں چند دن کے لیے، کبھی ایک ہفتے کے لیے وہاں چلی جاتی۔ سسرال میں رہتے ہوئے بھی اس نے خود کو ہر وقت سب کے سامنے موجود رکھنے کے بجائے اپنے کمرے میں کچھ وقت گزارنا شروع کیا، یا کسی خاص وقت پر ہی گھر کے کاموں میں حصہ لیتی۔ وہ پہلے کی طرح ہر چھوٹی بات میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں تو کسی نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن دھیرے دھیرے گھر والوں کو شازیہ کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ساس کو محسوس ہوا کہ باورچی خانے کے کچھ کام جو شازیہ بخوبی سنبھال لیتی تھی اب ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ نندوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کروانے میں دشواری آنے لگی۔ سسر کو جب کسی کام کے لیے آواز دیتے اور شازیہ دستیاب نہ ہوتی تو انہیں اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوتا۔ جب شازیہ اپنے آبائی گھر سے واپس آتی تو ساس اور نندیں اسے پہلے سے زیادہ خوش آمدید کہتیں اور اس سے زیادہ محبت کا اظہار کرتیں۔ انہیں اس کی قدر کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ شازیہ کی موجودگی گھر کے نظام کو کتنا بہتر بناتی تھی۔ شازیہ نے اپنی غیر موجودگی کو اس طرح استعمال کیا کہ اب وہ گھر میں موجود ہونے کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ معزز اور اہم سمجھی جاتی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اپنی عدم موجودگی کو عزت بڑھانے کا ذریعہ کیسے بنایا جاتا ہے۔